السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے۔ یوکرین کے پائلٹس کی F-16 پر ایڈوانس ٹریننگ، چین کی ٹائپ 39C سب مرین کے سی ٹرائلز، روس کا نیا کامیکازی ڈرون، ناروے اور امریکہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں مختلف مقامات پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مختلف فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ اس بمباری کے نتیجے میں بہت سے گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس کی طرف سے اسرائیلی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت جاری ہے اور مختلف مقامات پر کئی اسرائیلی ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر امریکہ نے مزید 155 ملی میٹر کے آرٹلری ایمونیشن کی اسرائیل کو فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق $147 ملین کی لاگت سے M107 155 ملی میٹر کے پروجیکٹائلز اور ریلیٹڈ اکوپمنٹ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ناروے کی حکومت نے یوکرین کو براہ راست ویپنز کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ ناروے کی حکومت کی جانب سے منظور کردہ اس ڈیسیژن کا فیصلہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا اور اب آنے والے دنوں میں یوکرین کی جانب سے ناروے سے ڈائریکٹ ویپنز ایکوائر کیے جا سکیں گے۔ واضح ہے کہ ناروے پہلے ہی اپنے امریکہ کے تعاون سے تیار کردہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز یوکرین کو مرحلہ وار پرووائڈ کرتا رہا ہے، اور اب یوکرین کی جانب سے ڈائریکٹ اس قسم کے ویپنز کی ناروے کی جانب سے اس قسم کے ویپنز کی ایکوزیشن ممکن ہو سکے گی۔ ناروے نے ان ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز کے علاوہ اب تک 11 M270 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور 23 155 ملی میٹر کی M109 ہوئٹزز بھی یوکرین کو ڈیلیور کی ہیں۔ ناروے اس کے علاوہ جرمن ساختہ 8 لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینکس بھی مارچ 2023 میں یوکرین کو پرووائڈ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرینین انفینٹری یونٹس کو 14 ایویکو لائٹ آرمرڈ وہیکلز بھی اکتوبر 2022 میں ناروے کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف نوعیت کے ویپن سسٹمز اور مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز ناروے کی جانب سے مرحلہ وار یوکرین کو پرووائڈ کیے جاتے رہے ہیں۔ فرینڈز، رشین کمپنی زیلا ایرو نے ازدیلیا 55 نامی کاماکازی ڈرون متعارف کرایا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے خلاف بہتر ریزسٹنس رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے رشین آرمڈ فورسز لینسیٹ فیملی کے مختلف کامیکازی ڈرونز استعمال کرتی ہیں، تاہم زیلا گروپ کی جانب سے ازدیلیا 55 نامی کامیکازی ڈرون میں بہتر صلاحیتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس میں ہائیلی ایڈوانس فل ہائی ڈیفینیشن ریئل ٹائم ویڈیو فیڈ اپ ٹو دا مومنٹ آف امپیکٹ جیسی صلاحیت موجود ہے، تاہم اس کی رینج اور دیگر فیچرز ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ ازدیلیا 55 بہت جلد رشین آرمڈ فورسز کی سروس میں باقاعدہ شامل کر دیا جائے گا اور اسے ممکنہ طور پر رشین آرمڈ فورسز کی جانب سے یوکرین کے خلاف استعمال بھی کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایساسان کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان کا لیٹسٹ SL-FLIR 500 الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم میس پروڈکشن میں جا چکا ہے۔ کمپنی کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ SL-FLIR 500 پہلے ہی مختلف ترک ساختہ ڈرونز جیسا کہ TB2 اور انکا پر استعمال اور ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کمپنی اس سے پہلے کیٹس کے نام سے بھی الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز متعارف کرا چکی ہے، تاہم گزشتہ کیٹ سسٹم سے SL-FLIR 500C نہ صرف وزن میں ہلکا بلکہ بہتر ریزولوشن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیزر رینج فائنڈر کی رینج بھی 25 سے بڑھا کر 30 کلومیٹر کی گئی ہے۔ SL-FLIR 500C کا وزن بھی گزشتہ کے 57 کلوگرام سے کم کر کے 52 کلوگرام کیا گیا ہے۔ اس کی ریزولوشن بھی گزشتہ ویریئنٹ سے بہت بہتر ہے۔ یہ سسٹم -40 اور +52 ڈگری سینٹی گریڈ پر آپریٹ کر سکتا ہے۔
فرینڈز، چین کی ٹائپ 039C سبمرین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے سی ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چائنیز پیپلز لبریشن نیوی کی ٹائپ 39C سبمرین سے متعلق ٹرائلز کے دوران کی ویڈیو فوٹیجز ریلیز کی گئی ہیں۔ ٹائپ 39C کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کلاس کی لیٹسٹ سبمرین ہے جس میں مشروم ہیڈ سٹائل ڈیزائن اور کمانڈ ٹاور انکلوجر جیسے ڈسٹنکٹیو فیچرز موجود ہیں۔ یہ اس قسم کی پہلی سبمرین ہے جو دنیا بھر میں کہیں بھی ایکٹیو سروس میں موجود ہے۔ اس ڈیزائن کو بنیادی طور پر ریڈار ایکو کو منیمائز کرنے اور نائز جنریشن کو ریڈیوس کرنے کی غرض سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس سبمرین کے بارے میں چائنیز حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ اسٹیلتھ فیچرز، بہتر منوربلٹی اور ڈیٹیکشن جیسی کیپیبلٹیز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹائپ 39C سبمرین کو کنونشنل پاور سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ اس سبمرین کو نہ صرف ہیوی ٹورپیڈوز بلکہ اینٹی شپ میزائل سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ 6 ٹیوبز پر مشتمل ان لانچرز کی مدد سے ٹورپیڈوز کے ذریعے اس سبمرین کو اینٹی سبمرین وارفیئر اور اینٹی شپ میزائلز کے ذریعے اینٹی شپ رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی جانب سے ایرووائرنمنٹ کو مزید $32 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ایرووائرنمنٹ یو ایس آرمڈ فورسز کو RQ-20B پیوما UAS سسٹمز پرووائڈ کرے گی۔ اس سے پہلے بھی ایرووائرنمنٹ کو پیوما UAS سسٹمز کے حوالے سے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا۔ RQ-20B بنیادی طور پر 37 to 84 km/h کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 15 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ حالیہ ایوارڈ کردہ $32 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت ایرووائرنمنٹ کی جانب سے یہ ڈرونز ستمبر 2024 تک ڈیلیور کیے جائیں گے۔ فرینڈز، برطانوی منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یوکرین کے پائلٹس کی ڈنمارک کے F-16 کو استعمال کرنے کی غرض سے ایڈوانس ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوکرینین پائلٹس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس ایڈوانس ٹریننگ پروگرام میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جبکہ ڈنمارک یوکرین کو بہت جلد ابتدائی F-16 ڈیلیور کر دے گا۔ اس ٹریننگ پروگرام کا آغاز اگست 2023 میں ہوا تھا، جس میں 16 یوکرینین پائلٹس نے ابتدائی طور پر ایویشن اسپیسیفک انگلش ٹریننگ میں برطانیہ میں حصہ لیا تھا۔ ادھر نیدرلینڈز کی جانب سے کچھ دن پہلے ہی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ 18 F-16 بہت جلد یوکرین کو ڈیلیور کر دے گا۔ نیدرلینڈز کی جانب سے یہ اعلان 22 دسمبر کو منظر عام پر آیا تھا۔ نیدرلینڈز، ڈنمارک اور ناروے پہلے ہی اپنی ایئر فورسز کے زیر استعمال رہنے والے F-16 یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ بیلجیم بھی اس کے بعد F-16 طیارے یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ ادھر یوکرین کی اپنی ایئر فورس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے سویڈش ساختہ ساب کے گریپن طیاروں کی ایکوزیشن کے بھی امکانات موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں بات چیت ایڈوانس سٹیجز میں ہے۔ فرینڈز، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تحت 12ویں بین الاقوامی باراکوڈا ایکسرسائز کا آغاز آج کراچی میں کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تحت 12ویں بین الاقوامی باراکوڈا ایکسرسائز کا انعقاد 2 سے لے کر 4 جنوری 2024 تک کیا جائے گا۔ یہ ایکسرسائز ہاربر اور سی فیس پر مشتمل ہے۔ باراکوڈا ایکسرسائز بنیادی طور پر سمندری آلودگی کے خلاف رد عمل ہے جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے 2007 سے ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہے۔ 12ویں باراکوڈا مشق کا انعقاد شمالی بحیرہ عرب میں 2 سے لے کر 4 جنوری تک کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔